اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا ونبينا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. آج آپ حضرات نے 9ویں پارے میں سے سورہ اعراف کا جو حصہ کل باقی رہ گیا تھا وہ سماعت فرمایا، اور اس کے بعد سورہ انفال کی تلاوت سنی. سورہ اعراف، اس کا نام اعراف اس لیے پڑا کہ اس میں ایک جگہ ذکر ہے کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک بلند مقام ہے جس کا نام اعراف ہے. جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جنتیوں کے لیے کہ میں تم پر راضی ہو گیا، تمہارے لیے راضی ہو گیا. فلن نسخط ابدا، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اور جہنمیوں سے کہہ دیا جائے گا کہ تم پڑے رہو، میں تم سے ناراض ہوں. فلن نرضى ابدا، اب میں کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جنت اور جہنم کی لاکھوں کروڑوں میل کی دوری ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دونوں کے بیچ کا پردہ ہٹا دے گا اور دونوں ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھیں گے. جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک اونچے مقام پر کچھ لوگ ہوں گے. ان کے لیے قرآن کہتا ہے لن يدخلوا الجنہ وهم يطمعون، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے. ان کے معاملے کو روک کر رکھا جائے گا. ان کی کچھ نیکیاں کچھ برائیاں، نیکیاں ہیں کہ جنت میں جائیں، لیکن کچھ برائیاں ہیں، اس کی وجہ سے ان کو روک کر رکھا جائے گا. ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، وَهُمْ يَطْمَعُونَ، لیکن ان کو طمع ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے گا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے. جنتی اور جہنمی آپس میں کس طرح باتیں کریں گے آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے، اس کو قرآن پاک نے کئی جگہ بیان کیا. ایک یہاں بھی بیان کیا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ. اللہ فرماتا ہے جنتی جہنمیوں کو آواز لگائیں گے کہ دنیا میں ہمارے رب نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے یاد کرو، میرے دین پر عمل کرو، میری عبادت کرو، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا. قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہمیں تو وہ پورا ہوتا ہوا مل گیا، ہمارے لیے وہ پورا ہو گیا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، جو تم سے اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا تھا کیا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله. پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ ایسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، ایسے ظالموں پر کہ وہ اس دن کا انتظار کرتے رہیں. اب چیخو چلاؤ، اب تمہارے چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک ہی ان کی چیخ، ایک ہی ان کی پکار ہے، ہائے کاش ہمیں موت آئے، اب ہم مر جائیں. یا لیتنی کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. ہائے موت ہمارا کام تمام کر دے، ہم مر جائیں، نہ مال ہمارے کچھ کام آیا، نہ دولت ہمارے کچھ کام آئی، نہ حکومت ہمارے کچھ کام آئی، نہ اولاد ہمارے کچھ کام آئی، سب ہمارا لٹ گیا، پٹ گیا.
بس ایک ہی پکار ہے، ایک ہی چیخ ہے، کسی طرح موت آئے. لا تدعوا اليوم صبورا واحدا، ایک مرتبہ کیوں موت مانگتے ہیں؟ وادعوا صبورا کثیرا، لاکھ مرتبہ موت مانگو، اب موت آنے والی نہیں ہے. نادو یا مالک لیقضی علینا ربک، اللہ نے جواب دے دیا تو جہنم کے سپرڈنٹ جہنم کے دروغے سے کہتے ہیں یا مالک یا مالک، اے جہنم کے دروغا تو ہی اپنے رب سے کہے تاکہ وہ ہمیں موت دے دے، ہم مر جائیں. جہنم کا دروغا کہتا ہے کہ کیا تمہیں دنیا میں اللہ کی باتیں نہیں سنائی گئی تھیں؟ قالوا بلا، کہا سنائی تو گئی تھی. کہا پھر مانگ لو دعا. ان الذين في النار قالوا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، جو جہنم میں ہوں گے وہ چیخیں گے، چلائیں گے، جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے کہ ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کروا دو. کوئی عذاب ہلکا نہیں ہوتا یہاں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ اعراف پر ہوں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُم قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. یہ جو اعراف میں بیچ میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے گا، یہ جنت کو بھی دیکھیں گے. جب جنت کو دیکھیں گے تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی وہاں پہنچا. اور جب جہنمیوں کو دیکھیں گے اور جہنم کو دیکھیں گے تو اس وقت میں وہ کہیں گے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں یہاں رکھا، ظالموں میں شامل نہیں کیا. اس کے بعد وہ جہنم میں اپنے دوستوں میں سے کچھ لوگوں کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم، کچھ لوگوں کو دیکھیں گے جن کو وہ ان کے علامتوں سے پہچان لیں گے. وہ ان سے کہیں گے یار تم کافی بڑے لوگ تھے، دنیا میں تمہارا کافی چرچا تھا، تمہارا کافی نام ہوتا تھا. ما اغنا عنکم جمعکم، جو تم نے مال دولت جمع کی تھی، ما اغنا، وہ تمہیں کچھ کام نہیں آئی. وما کنتم تستکبرون، اور جو تم دنیا میں اکڑتے تھے وہ تمہیں کچھ کام نہیں آیا. اس کے بعد اللہ موقع دے گا، جہنمی بھی بات کریں گے. وہ سونے والے جاگ جائیں. جب یہ جاگیں گے نا سوچیں گے کہ ہم نے کافی سونا بنایا لیکن ان کے پاس چاندی تو چاندی تانبا بھی نہیں ہوگا. ان کو ہلاؤ بچاؤں کو، تھوڑا سا جاگیں، غور سے سنیں. جہنمیوں کو بھی اللہ موقع دے گا بات کرنے کا، لیکن وہ کیا بات کریں گے، کیا مانگ رہے ہیں؟ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما. جہنمی کہہ رہے ہیں جنتیوں سے کہ یار تم مزے مار رہے ہو، فی عین جاریہ، تمہارے پاس چشمے جاری، تجری من تحتها الانہار، ہر طرف پانی بہ رہا ہے، باغات ہیں، نعمتیں ہیں، مزے مار رہے ہو. ان افیضوا علینا من الماء، کوئی دو چار قطرے پانی ہمارے منہ میں بھی ڈال دو. او مما رزقکم اللہ، یا اس روزی میں سے کچھ روزی ہمیں بھی دے دو جو اللہ نے تمہیں دی ہے. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے اللہ نے نافرمانوں کے اوپر یہ دونوں چیزیں یہاں پر حرام کر دی ہیں. دنیا میں تو اللہ نے کھلی چھوٹ دے دی تھی، تم سے بھی کہا تھا کہ تمہیں بھی خوب ملے گا، بلکہ جب تم نہیں مانتے تھے. آج 9ویں پارے کی ابتدا ہی یہاں سے ہوئی. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون. فرمایا جب بھی کوئی نبی آیا تو ہم نے جہاں پر نبی آیا وہاں کے رہنے والوں کو جھٹکے دیے، مصیبتوں میں پریشانیوں میں گرفتار کیا. لعلهم يضرعون، تاکہ تھوڑے نرم پڑیں، مجھے یاد کریں مگر وہ نہیں جھکے. ثم بدلنا، پھر ہم نے ان کی بری حالت کو بھی اچھی سے بدل دیا. تو کہنے لگے کوئی بات نہیں، پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں، ایسے وقت گزرتا رہتا ہے، گزر گیا وقت. اللہ اکبر. ان سے کہا جائے گا، جنتی ان سے کہہ رہے ہیں حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ تم پر حرام کر رکھا ہے. یہ کون لوگ ہیں جن پر حرام کر رکھا ہے؟ اس کے فوراً بعد دوسری آیت ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. آئے کیسے موقع پر یہ آیت آئی. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ ان کافروں پر، ان نافرمانوں پر حرام کر رکھا ہے جنہوں نے اپنے مذہب کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا. یہ غیروں کا مذہب تھا کہ عبادت گاہوں میں جاؤ وہاں بھی جا کے گانے گاؤ، سو جاؤ گانا گاتے ہوئے، اٹھو گانے گاتے ہوئے، ناچتے ہوئے. وہ اب ہماری مسجدوں میں پہنچا، کیسے موقع پر آیت آئی.
الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، بس مستی میں تھے، بے وقوف قسم کے گانے لگا کر کے بس سوچتے تھے کہ تھوڑی دیر مست ہو جائیں، بس اسی کا نام دنیا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا فالیوم ننساکم کما نسوکم لقاء یومکم ھذا، اب ہم تم کو بھول گئے جس طرح تم آج کے دن کو بھولے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کا کلام یاد آ گیا، میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں اگر تمہیں خدا سے ملنا ہے تو اس کو یاد رکھو، اس کی بات مان لو۔ جے تو یار سجنوں ملنا تم من لے گل سجن دی، جے تو گل اس دین منی تا، جے تو یار سجنوں ملنا من لے گل سجن دی۔ اگلا شعر مجھے ذہن میں آ، کہتا اگر تو اس کی بات نہیں مانے گا تو پھر گل نہیں بندی، بات نہیں بنے گی، مانو اس کو بھائی، اس کے بعد جانا ہے، اس کے پاس جائے بغیر چارہ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد اللہ نے اس سورت کے اندر نبیوں کا قصہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنی قوموں کو کس طرح دعوت دی دین کی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور آج جو 9ویں پارے کا قصہ کل ختم ہوا تھا جہاں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے پر ختم ہوا تھا۔ ان سب کے قصے کا خلاصہ کیا تھا کہ یہ اپنی قوم کے پاس آئے دین کی دعوت لے کر، اور ان کو کہا کہ اللہ کے دین کو مانو، تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا، ما وجدنا علیہ آبانا، ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے، ما وجدنا علیہ آبانا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، بس ہم تو اس پر ڈٹ کر رہیں گے، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کرتے رہو۔ ان قصوں کی تفصیل چونکہ آگے سورہ ہود میں آ رہی ہے تو انشاءاللہ 12ویں پارے میں وہیں ہم بھی تفصیل کریں گے۔ اس کے بعد یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ نے تفصیل سے بیان کیا کہ ہم نے ان کو فرعون کے پاس بھیجا، دنیا کا بدترین ظالم جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، اس لیے کہ دنیا کی طاقت، دنیا کی دولت، دنیا کی حکومت، دنیا کا لشکر، دنیا کا سارا کچھ نظام میرے پاس ہے، اس لیے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا خدا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے، قال انی رسول رب العالمین، میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، سچ بات یہ ہے اور مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں اللہ کے بارے میں جو اللہ نے کہا وہی کہوں، اس کے سوا کچھ نہ کہوں۔ اس نے کہا تو کچھ دن پہلے ہمارے یہاں رہتا تھا، ہم نے تجھے پالا، ہمارے یہاں جوان ہوا اور آج نبی بن کر کے آ گیا ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نبی ہے؟ ہائے ہائے، پھنس گئے اسی بات میں۔ اللہ نے اس سے کہلوائی بات، قال فأت به إن كنت من الصادقين، کہا اگر کوئی نشانی ہے تو دکھا، فرمایا ہاں نشانی تو لے کر آیا ہوں، بس فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، اپنی لاٹھی جو نیچے ڈالی تو اچانک ایک اژدہا بن گئی، اور ہاتھ یہاں نکال رکھ کر کے باہر نکالا تو زبردست قسم کی سورج کی طرح ایک چمکتی ہوئی لائٹ بن گیا۔ گھبرا گیا، اس نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، بادشاہ کم بے وقوف ہوتے ہیں، کم بد دماغ ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ ان کو زیادہ بد دماغ بناتے ہیں، اور بادشاہ نہیں، ہر موٹا آدمی، اس کے جو پاس لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کو بد دماغ بناتے رہتے ہیں۔ پاس والوں نے کہا ان هذا لساحر علیم، یہ جادوگر ہے، اس کا توڑ کیا جائے، جادوگروں کو بلایا جائے، یا تو کبھی کل ساحر علیم، بھیج دے لوگوں کو تاکہ ہر قسم کے جادوگروں کو بلا کر لے آئے۔ جادوگر لائے گئے، ان سے کہا گیا کہ اس طرح ایک بندہ آیا ہے، لاٹھی پھینکتا ہے، وہ اژدہا بن جاتی ہے، سانپ بن جاتی ہے، ہاتھ ایسے ڈالتا ہے، باہر نکالتا ہے، وہ سورج کی طرح چمکتا ہے، اس کا کوئی مقابلہ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مقابلہ کریں گے، لیکن ایک فرق، جادوگروں کا اور نبوت کا، اور نبوت کے کام کرنے والوں کا اور نبی کے نائبوں میں ایک فرق، جب نبی دنیا میں آتا ہے تو پہلا اعلان کرتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، لا اسألکم علیہ اجرا، لوگوں میں تم سے مزدوری مانگنے نہیں آیا، جو میں تمہیں دین کی بات بتاتا ہوں اس کے اوپر تم سے کوئی فیس لینے کے لیے نہیں آیا، میں کوئی ٹیوشن پڑھانے کے لیے نہیں آیا، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر، میری مزدوری اللہ کے ذمہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ایک ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہو وہ دوسری ڈپارٹمنٹ سے تنخواہ نہیں لے سکتا ہے، میں بڑی سرکار کا ملازم ہوں۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ،
کچھ ملے گا جناب، اگر غالب آ گئے تو کچھ ملے گا ہمیں بھی۔ انداز کہنے کا کیا ہے، آئین نہ لڑا لاجرن، جناب کچھ ملے گا تو صحیح نا۔ انہوں نے کہا ملے گا، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، حکومت خطرے میں پڑی ہوئی ہے، جو ملنا ہے وہ تو ملے گا۔ انکم لمن المقربین، تم میرے قریبی ہو جاؤ گے، پھر ان وزیروں کو ہٹاؤں گا، تمہیں کو اپنا وزیر بناؤں گا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ڈالیے گا، آپ اپنا کچھ کرتب دکھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مدعی تم ہو، تم دکھاؤ پہلے۔ انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی نیچے، سحروا اعین الناس واسترهبوهم، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، واسترهبوهم، لوگوں کو ڈرایا، اور لوگوں کو ایسا لگا، انہوں نے لاٹھیاں ڈالی، کہتے ہیں کہ ہزاروں لاٹھیاں ایسے لگتی ہیں جیسے سانپ ناچتی ہوئی دوڑتی ہوئی۔ فاوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک فاذا ہی تلقف ما یافکون، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، فرمایا آپ بھی اپنی لاٹھی کو ذرا نیچے رکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے رکھی، فاذا ہی تلقف ما یافکون، لاٹھی نے ایک سانس لیا، بہت ساری لاٹھیاں اندر ہو گئی، جتنے وہ سانس تپڑیاں بنی تھی سب اس کے پیٹ میں۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق، حق واقع ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور جو انہوں نے جھوٹ بنایا تھا سب کے سب بیکار ہو گیا، کھلے میدان سب نے دیکھ لیا۔ جادوگروں نے دیکھا ہے، ارے اگر یہ جادو ہوتا اس کا تو ہم مقابلہ کرتے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، مجبور ہوئے، ان کے دل نے اندر سے ان کو جھٹکا دیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اوپر کی طاقت ہے، یہ سچ ہے، جادو تو ایک جھوٹ ہوتا ہے، اس کو تو ایک خالی لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک فراڈ بنایا جاتا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، تو جادوگروں کو گرا دیا گیا سجدے میں۔ قرآن کا انداز دیکھو، جادوگر گرے نہیں، کہتا ہے جادوگروں کو گرا دیا گیا، یعنی وہ مجبور ہو گئے سجدے میں گرنے کے لیے، گر گئے سجدے میں اور مان لیا۔ قالوا آمنا برب ہارون رب موسیٰ و ہارون، کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو بھی مانا اور حضرت ہارون کے رب کو بھی مانا، رب العالمین کو ہم نے مان لیا۔ فرعون ہکا بکا ہے مصیبت، جس سے نکلنا چاہتا تھا اسی میں آپ پھنس گیا، الجھا ہے پاؤں یار کا زلفے دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، جس مصیبت سے بچنا چاہتا تھا اسی میں آپ پھنسا۔ اب کیا کروں، جادوگر ایمان لے آئے، اب تو سارے لوگ کہیں گے کہ یہ سچ تھا تبھی تو ایمان لے آئے۔ لیکن فراڈی اور مکار جو ہوتا ہے نا، اور دنیا کا لالچی، وہ بھی ہار نہیں مانتا ہے جلدی جلدی، اس نے فوراً پیترا بدلا، بڑی مکاری کی۔ ویسے آپ اتنا وقت نہیں نا، ورنہ بتاتا، قرآن پاک نے جو فرعون کا نقشہ کھینچا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سیاسی آدمی وہی چال چل سکتا ہے جو ہزاروں سال پہلے فرعون نے چلی تھی۔ اس نے کیا کہا لوگوں سے، اس نے کہا مجھے کوئی خطرہ نہیں، اپنی کرسی کا کوئی خطرہ نہیں، مسئلہ یہ ہے یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، یہ تمہاری حکومت کا تختہ پلٹنا چاہتا ہے جادو کے ذریعے سے، یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے گا، فماذا تأمرون، تم مجھے بتاؤ کیا حکم دیتے ہو مجھے۔ رعایا سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے کیا حکم دیتے ہو، حالانکہ اس کو تو اپنی مرضی کی بات کرنی ہے، کس لیے کہہ رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، کہا کہ لوگ کہیں میں اگر کوئی کل بات آئے تو میں کہوں جناب آپ ہی نے تو حکم دیا تھا، آپ ہی نے مشورہ دیا تھا، فماذا تأمرون، اپنے آپ کو سنبھالا اس نے کہا اچھا ان ھذا لمکر مکرتموہ، ارے یہ بڑا فراڈ ہے، تم نے مل کر چلا ہے، یہ تمہارا گرو ہے، تم نے پہلے پلان بنایا، پہلے اس کو بھیجا، پھر تم آ گئے، تمہارا پلان تھا کہ پھر تم ہار جاؤ گے اور یہ غالب آ جائے گا، لأقتلنکم ولأصلبنکم فی جذوع النخل، اب میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر، پنجابی کہتے ہیں جنہوں رب دیندا ہے نا چج بھی دیندا ہے، اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے نا تو اس کا سلیقہ بھی دیتا ہے۔ جادوگر ابھی سجدے میں گرے، ابھی اوپر اٹھے، لیکن اللہ نے کیا ایمان کی طاقت دی، انہوں نے کہا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی پرواہ نہیں، اگر زندہ رہے تو تب بھی تو مریں گے، جانا تو رب کے پاس ہے، کر دے قتل جو تجھے کرنا ہے، فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کر جو کرنا ہے تو اس دنیا میں تو کرے گا، مر کر تو تیری حکومت نہیں نہ چلے گی، کر جو کرنا ہے۔ ہائے ہائے، لیکن اللہ کیسا چج دیتا ہے
فوراً ذہن میں آیا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ہاں ہمارا یہ جملہ تکبر والا ہو جائے، اکڑ والا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں۔ قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین، قالوا ربنا افرغ علينا، عرض کی خدایا کہنے کے لیے تو ہم نے کہہ دیا اور للکارنے کے لیے ہم نے فرعون کو للکار دیا، لیکن طاقت تو دینے والا ہے۔ افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین، تو ہمارے اوپر صبر کے جھرنے لگا دے، تو ہمارے اوپر صبر کے دریا بہا دے، وتوفنا مسلمین، اور ہم تجھ سے یہ نہیں مانگتے ہیں کہ ہماری گردن چھوٹ جائے، یہ مانگتے ہیں کہ کہیں ڈر کر کے ہم دین سے نہ پھر جائیں۔ وتوفنا مسلمین، تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا۔ اس کے بعد یہ لمبا قصہ چلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، فرعون کیا کرتا رہا، اور آخر میں جب پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، اللہ کے ہاں سے حکم آ گیا کہ فرعون کو غرق کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، فَأَخَذْنَاهُمْ، پکڑا ہم نے سارے فرعونیوں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور اٹھا کر پھینکا ہم نے دریا میں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کوڑا کرکٹ تھا، اٹھایا پھینکا دریا میں، چلو بڑے طاقتور بنتے تھے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھو ظالموں کا کیا نتیجہ رہتا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ قصے اللہ نے آگے کے بیان کیے، کس لیے ایمان والوں کو ڈرایا کہ جب اللہ تمہاری مدد کرے تمہیں طاقت عطا کرے، ایسا نہ ہو کہ تم بنی اسرائیل کی طرح کہیں گمراہ ہو جاؤ۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ۔ ہائے ہائے، بڑا زبردست موقع ہے، اللہ کرے آپ جاگ کر کے سنیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوا، جن بنی اسرائیل نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کے مقابلے میں جیتتا ہوا، دریا سے پار ہوتا ہوا، اللہ کی طاقت کو دیکھا، فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود بھی پڑوس کا اثر کیا ہوتا ہے، چونکہ فرعون کے ہاں رہتے تھے نا، بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے، مصر کے پڑوسیوں کا کیا اثر ہوا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، جب بنی اسرائیل نے سمندر کو کراس کیا، حتی اتوا علی قوم، ایک قوم کے پاس پہنچے، یعکفون علی اصنام، پار پہنچے ایک قبیلہ تھا جو اپنے بتوں کے اوپر، اپنے خداؤں کے اوپر گھیرا ڈال کر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ تالیاں بجا بجا کر کے آپس میں تان لگا کر کے پوجا کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے منہ میں پانی آ گیا، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، اے موسیٰ بغیر دیکھے خدا کو کب تک پوجیں گے، کوئی ہمیں بھی خدا بنا دے، ان کے اتنے خدائے ہمیں ایک تو بنا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، ارے تم بالکل جاہل لوگ ہو، اتنی محنت کی تمہارے اوپر، تم پتھر کے پتھر رہے، تمہیں ابھی نہیں عقل آئی ہے کہ اللہ اس کو کہتے ہیں انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما ہم، ارے یہ سب کچھ غرق ہونے والا ہے، سب برباد ہونے والا ہے، یہ برباد ہو گئے، تم ان کے راستے پر چل پڑے، کیا ہو گیا۔ ایک اور واقعہ بیان کیا، فرمایا پھر ایک موقع پر حضرت جل مجدہ نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم 30 دن روزے رکھو، اور پھر فرمایا اب 10 اور رکھو، 40 پورے کرو، پھر ہمارے پاس آؤ، ہم تم کو کتاب دیں گے، تورات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے آئے، پیچھے پنگا ہو گیا، کیا ہوا تھا وہی جو پڑوسیوں کے اثر سے ہوتا ہے۔ مصر میں رہتے تھے نا، تو وہاں دیکھتے تھے کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بیل کو پوج رہا ہے، کوئی جھوٹے کو پوج رہا ہے، کوئی طوطے کو پوج رہا ہے، کوئی بندر کو پوج رہا ہے، کوئی پتھر کو، کوئی چشمے کو، کوئی دریا کو، کوئی پہاڑ کو، اسی کو دیکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے پور پر، یہاں ایک فراڈی کھڑا ہوا، اس نے لوگوں سے کہا کہ یار آپ لوگ زیور اور یہ جائیداد ساتھ لیے ہوئے ہو، یہ بیڑا غرق کرائے گی، آؤ سب اکٹھا کر کے اس کو ایک کھڈے میں ڈالتے ہیں۔ سب نے ڈال دیا، یار تقریر تو بڑی زبردست کی اس نے۔ جب سب نے ڈالا، اس نے سب کو اس سونے کو گرم کیا، اس کا ایک بچڑا بنایا، اور اس میں زبردست قسم کا سسٹم رکھا، ایک طرف سوراخ رکھے ہوا جانے کے، ایک طرف رکھے نکلنے کے، اور جب جاتی اور نکلتی تھی اس میں سے آواز آتی تھی بھیں بھیں۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ عجلا جسدا لہ خوار، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بچڑا بنا دیا، جسدا لہ خوار، بس ایک گھر تھا، خالی ایک ڈھانچہ بنایا، لہو خوار، اس میں سے رامنے کی آواز آتی تھی۔ رامنا اس لیے کہ اردو میں اس کا یہ کوئی لفظ نہیں ہے، گائے جو رامتی ہے نا اس کو عربی میں خوار کہتے ہیں، بس اس میں بھیں بھیں جو آواز آنے لگی، اس نے کہا ھذا الہنا و الہکم، ارے یہ ہے ہمارا خدا بھی اور تمہارا خدا بھی۔ نسی موسیٰ، موسیٰ پتہ نہیں کہاں پہاڑوں پر تلاش کر رہا ہے خدا کو، کیا ہو گیا اس موسیٰ، ہائے ہائے۔
موسیٰ علیہ السلام کو وہاں اطلاع ملی کہ جناب آپ طور لے جا رہے ہیں، طور پر آئے ہیں تو رات لینے کے لیے، پیچھے پنجا ہو گیا ہے، ساری آپ کی قوم گمراہ ہو گئی ہے۔ واپس لوٹے غصے میں، وَالْقَى الْأَلْوَاحَ، تختیاں نیچے رکھیں، وَأَخَذَ، اور اپنے بھائی کو سر پکڑا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، کھینچنے لگے۔ کیا ہوا ہارون، آپ نے ان کو نہیں سمجھایا؟ انہوں نے کہا یہ تو قتل کرنے کے در پر تھے مجھے، میں نے اتنا ان کو سمجھایا، فلا تشمت بی العدا، اب آپ بھی مجھے ہی ماریں تو یہ تو میری مذاق اڑائیں گے، آپ میرے اوپر رحم کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر کہا اے اللہ مجھے معاف کر، میرے بھائی کو معاف کر، یہ بڑی ظالم قوم ہے، ان مصیبتوں سے اس کو نکال کر لایا، یہ پھر ڈھلک جاتی ہے شرک کی طرف۔ اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں یہ بنی اسرائیل کے قصے کس لیے سنا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے سنا رہا ہے کہ تم بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے، قدم قدم ان کے پیچھے چلو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی سوراخ میں گھسا تھا تو تم بھی وہی کام کرو گے۔ اللہ تمہیں اس لیے سنا رہا ہے کہ تم بچنا، یہ راستے ہیں گمراہی کے، ان راستوں سے نہیں گمراہ ہو جانا۔ پڑوس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، تم دین کو کھیل تماشا نہ بنانا۔ ہائے ہائے، ایک آدمی مجھے بتا رہا تھا، کہتا ہے موبائل میں نے ٹیون رکھی ہے، اس میں وہ ڈھول بجتا ہے تو درود شریف کی آواز ہوتی ہے، ڈھول میں درود شریف کی آواز، اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا کہ دنیا میں ہر منہ سے بجائے جانے والے باجے کو بھی ختم کروں اور ہاتھ سے بجائے جانے والے باجے کو بھی ختم کروں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیون جو ہے نا، یہ درود شریف جو ڈھول میں بج رہا ہے۔ کیا بنی اسرائیل کا کام کیا نہیں کیا؟ ایسے تھوڑا سنایا اللہ نے۔ لیکن میں نے آپ کو ایک جو آیت سنائی تھی وہ اس کا ایک مرکزی مضمون ہے جو شروع میں آئی ہے، اگر آپ کو نیند نہ آئی ہو تو وہ مضمون سناتا ہوں۔ نہیں آئی نیند؟ بڑے جاگ کر سننے کی بات ہے۔ سورہ اس سے پہلے تھی سورہ انعام، سورہ انعام یہاں سے اللہ نے شروع کی۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، زمین سے لے کر آسمان تک یہ ساری کائنات میں نے پیدا کی، رات اور دن کو میں نے پیدا کیا، روشنی اور اندھیرے کو میں نے پیدا کیا، اور پھر میں نے تمہیں اس ساری مخلوق کا سردار بنایا، پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مجھے چھوڑ کر ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے باوجود بھی میں نے تمہیں سردار بنایا اور تم اس مخلوق کو جو تمہاری خدمت گزار بنائی تھی تم اس کو میرا شریک بناتے ہو۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ارے یہ سارا کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا اور تم اس کو میرے برابر کرتے ہو، پتھروں کو میرے برابر کرتے ہو، درختوں کو میرے برابر، دریاؤں کو میرے برابر، انسانوں کو میرے برابر، گدھوں اور گایوں کو میرے برابر، تمہیں ہوا کیا؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اس صورت کا مضمون اس سے ذرا آگے بڑھ گیا۔ کیا مضمون آیا اس میں؟ فرمایا تمہیں ساری کائنات کو تو سردار بنایا ہی تھا، یہاں تک کہ میں نے فرشتوں کو بھی تمہارے آگے سجدہ ریز کروایا، اور میں نے تمہیں کہا کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تمہارے برابر کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی ہے۔ ثم خلقناکم ثم صورناکم، پھر ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تم کو شکل عطا فرمائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سب کے سب آدم کے سامنے جھک جاؤ، سلامی پیش کرو تاکہ پتہ چلے کہ سردار یہ ہے، اب دلہا یہ ہے، اشرف المخلوقات یہ ہے۔ سب نے سجدہ کیا۔ لم یکن من الساجدین الا ابلیس، مگر ابلیس ایک شیطان اڑ گیا، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد شیطان نے کیا کیا پنگے کیے وہ آگے چل کر کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلا کام اس نے کہا اے خدا رب بما اغویتنی لاقعدن لهم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ تو نے اس کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے نا، آدم علیہ السلام کی وجہ سے، اب تو دیکھ میں بھی پوری طاقت لگاؤں گا، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، اکثر میرے چیلے ہوں گے، تیرے ماننے والے کم رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا جا لاملان جہنم، میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے بھی اور تیرے مریدوں سے، تیرے چیلوں سے بھی۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جنت میں رہو، اور اس موقع پر ایک بات ہے اس لیے میں نے آپ کو قصہ سنایا، میں نے وہ پیچھے وعدہ کیا تھا کہ سناؤں گا میں۔
ہم سمجھتے ہیں کہ عورت نے ساری غلطی کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا تم دونوں یہاں رہو، فکلا تم دونوں یہاں کھاؤ، اور اس ولا تقربا هذه الشجرة اور دونوں اس درخت کے قریب مت جانا. فوسوس لهما الشیطان، شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، دونوں کو کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فاکلا دونوں نے کھایا، اور جو کھایا تو سب سے پہلے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فبدت لهما سوآتهما. بڑا اہم مضمون ہے. جب شیطان اٹیک کرتا ہے تو اس کا اثر کس پر ظاہر ہوتا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے ظاہر پر اثر ظاہر ہوتا ہے. سب سے پہلے لباس چینج ہوتے ہیں، پھر صورتیں چینج ہوتی ہیں، پھر شکلیں چینج ہوتی ہیں، پھر اندر سے سیرتیں چینج ہو جاتی ہیں. فبدت لهما سوآتهما، سب سے پہلے یہ کام ہوا کہ جو جنت کا لباس آدم اور حوا کو ملا تھا یک بھگ یک لباس اتر گیا. اللہ بتانا کیا چاہتا ہے کہ شیطان سب سے پہلے تمہارے اوپر سے نیکوں کا لباس اتروائے گا، پھر تمہاری شکلیں بدلے گا اور تم کو وہاں پہنچا دے گا کہ پھر تم کہو گے آپ کچھ بھی کرتے رہو جی. اگر ہم نے کون سی لمبی داڑھی رکھی ہے کہ ہم نے جھوٹ بول دیا تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. ہائے ہائے. فبدت لهما سوآتهما، اور جب سب سے پہلے آدمی کے اوپر سے کپڑے اترے، کچھ شیاطین کچھ بدماش آج کہنے لگے کہ انسان ننگا پیدا ہوا اس لیے اس کو ننگا رہنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے انسان ننگا نہیں پیدا ہوا، اور ننگا رہنا اس کی شرافت نہیں ہے. جب سب سے پہلے یہ لباس اترا تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو ہمارے بابا اور ہماری اماں حضرت حوا نے جنت کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے شروع کیے کہ اوہو ہم تو ننگے ہو گئے. اللہ اکبر. اس کے بعد یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کرام تشریف فرما ہے، اس کے فوراً بعد اللہ نے اس کا اشارہ کیا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، او آدم کے بیٹو ہوشیار رہنا، یہ تمہارا پرانا دشمن ہے، تمہیں چکمے میں نہ ڈال دے، تمہیں چکر میں نہ ڈال دے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. اوہو ایک دور میں ایک سوچ بنی اور اس کی سوچ کی وجہ سے ناراض نہ ہوں. ہمارے ایک شاعر نے ترجمانی کی، اس نے جس مفہوم میں کہا ہوگا، کہتا دل جنا دے عشق دے نال توتے انہاں اوپروں محل اتارنی کی. یہ ایک سوچ، دل جنا دے عشق دے نال توتے انہاں اوپروں محل اتارنی کی. پھر بس ملک ہو جائیں گے، بس دل اندر سے صاف ہونا چاہیے. یہ سوچ ابو جہل کی تھی. وہ کہتا تھا کہ بھئی پردہ تو اندر ہوتا ہے، اس لیے جب خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہو تو پھر گناہگار جن کپڑوں کو لگا کر گناہ کیے ہیں وہ کپڑے لگا کر تھوڑا طواف کریں گے، پھر ننگے ہو کر طواف کریں گے. اللہ نے فرمایا او آدم کی اولاد ہوشیار رہنا، یہ بڑا مکار ہے، مختلف بہانوں سے تمہارے کپڑے اتروائے گا، بچانا اس سے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم اچھی طرح اپنے کپڑے پہنو. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، آپ پوچھئے ان سے کس نے یہ لباس حرام کیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا؟ کون کہتا ہے کہ ننگ ملنگ ہو کر کے پھرتے رہو اس کا نام دین ہے؟ کس نے حرام کیا؟ کس نے یہ دین کا طریقہ تمہیں بتایا؟ لیکن جس بات پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں ابھی نہیں آئی. آپ کہیں گے کہ ابھی آئی نہیں تو پھر پیچھے کیا رہا؟ آیا. بڑی اہم بات ہے. شیطان جب سب سے پہلے اٹیک کرتا ہے انسان کے اوپر تو رب کا اور بندے کا تعلق توڑتا ہے. رب کا اور بندے کا تعلق توڑتا ہے اور بندے کو یہ ذہن میں ڈالتا ہے یار تو گناہگار سیاکار، تو اتنا گناہگار، اب تیری کیا حیثیت ہے کہ تو اللہ سے مانگے؟ اللہ تو ایک بڑی طاقت ہے، تو کہاں مانگ سکتا ہے اللہ سے؟ اللہ فرما رہا ہے، فرمایا تم شیطان سے بڑے گناہگار ہو، ابلیس سے بڑے گناہگار ہو. جب اللہ جلال میں ہے، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہے، جب اللہ غصے میں ہے، ابلیس نے شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس کو سجدہ کروں؟ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس کو نہیں سجدہ کر سکتا ہوں. آگ کی خاصیت اوپر جانا ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، میں اس کے سامنے نہیں جھک سکتا ہوں. قال فاہبط منہا، کہا نکل یہاں سے. اس نے کہا حضور نکل جاؤں گا لیکن ایک دعا ہے میری جاتے جاتے. اللہ جلال میں، اللہ غصے میں، اللہ غضب میں، اور شیطان مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ انذرنی، اے خدا مجھے تھوڑی سی مہلت دینا. کہاں تک؟ الی یوم یبعثون، جب قیامت آتی تب تک مجھے مہلت دے، میں ان کو گمراہ کروں گا، تھوڑا بدلہ تو نکالوں ان سے.
اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا کو اس وقت میں بھی رد نہیں کیا. بولو رد کیا نہیں رد کیا. قال فإنك من المنذرين، کہا جا تیری دعا قبول ہو گئی. اور ہمارے دماغ میں کیا ڈالتا ہے شیطان؟ اور میری کہاں سنے گا، چلو کہیں امام صاحب سے دعا کروں، کہیں مولوی صاحب سے کہوں. اللہ اور بندے کے بیچ میں پردہ ہو گیا. اوہو، اس پوری صورت کے اندر اللہ یہی سکھا رہا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. ارے مانگو اپنے رب، اسی صورت میں ادعوا ربکم، مانگو اپنے رب سے. اور پھر دکھایا اللہ نے، دیکھو یہ میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس سے مانگ رہے ہیں؟ قال رب اغفر لی ولی وادخلنی برحمتک فی عباد وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین. قال رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر، ولی اخی میرے بھائی کو معاف کر، ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما. بولو کس سے مانگ رہے ہیں؟ بولو کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. آئے ہائے. نوح علیہ السلام کہتے ہیں قال رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ بڑے نافرمان ہیں، اب ان میں سے کسی کو مت چھوڑنا. کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ سے. ابراہیم علیہ السلام رب حب لی من الصالحین، اے اللہ میں بوڑھا ہوں، میری عمر 120 سال، میری گھر والے کی عمر ہو گئی 100 سال، لیکن میں تجھ سے مانگتا ہوں رب حب لی من الصالحین، تو مجھے بچہ عطا فرما. کس سے مانگتے ہیں بولو؟ اور کیسے مانگتے ہیں؟ ڈائریکٹ اللہ سے. ربی، اے میرے رب، سیدھا اللہ سے مانگ رہے ہیں. زکریا علیہ السلام کی ابھی آپ نے دعا سنی نا، لما تم بھی دعائے کہ ربی شقیہ، اے اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا. کیسے مانگتے ہیں؟ اے میرے رب وہبنی، اے میرے رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، میری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں، چمڑا میرا سوکھ گیا، مگر مانگوں گا میں تجھ ہی سے، اور تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا. اور ابھی آپ سورہ بقرہ کے آخر میں پڑھا نا، اللہ نے اپنے بندوں کو مانگنا سکھایا. بھئی کس سے مانگتے؟ ڈائریکٹ اللہ سے. ربنا ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، ربنا اے ہمارے رب، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. کس سے مانگ رہے ہیں بولو؟ اللہ سے. ہائے ہائے، اللہ نے کیسے سکھایا؟ بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑو. فرمایا 5 مرتبہ نماز میں اور کہو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا اللہ سے. اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. گناہگار نماز پڑھے گا تو تب بھی کیا کہے گا؟ بولو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو سیدھا راستہ دکھا. اور نیکوکار پڑھے گا تب بھی کیا کہے گا؟ بولو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور دعا کے نماز کے آخر میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. کس سے مانگ رہے ہیں بولو؟ ربی، اے میرے رب، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو ہماری دعا کو قبول فرما. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. اللہ یہ بتا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو تو صحیح، مجھ سے مانگ کر کوئی محروم نہیں جاتا ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم، قال ربکم، اوہو کون ایسا بادشاہ ہو سکتا ہے، کون ایسا وزیر ہو سکتا ہے جو کہے کہ جناب میں بیٹھا ہوں آ جاؤ میرے سے لیتے جاؤ. قال ربکم، تم سے تمہارا رب کہتا ہے. قال ربکم، ترجمہ کرو، تم سے تمہارا رب کہتا ہے. ادعوا ربکم، تم مانگو اپنے رب سے، مت جاؤ کسی دوسرے در پر. ارے کیوں بھٹکتے ہو؟ ادعوا ربکم، تم مانگو اپنے رب سے. استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. کوئی کہے میں گناہگار سیاکار کیسے مانگوں گا؟ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. جب آپ سے میرے بندے پوچھیں کہ ہمارا مالک کہاں رہتا ہے، آپ کہہ دو فإنی قریب، میں قریب ہی رہتا ہوں. اجیب دعوت الداعی، دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، تم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو مگر اپنے مالک کے پاس نہیں آتے. ہائے ہائے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ رب کو چھوڑ کر اور اس سے جا کر مانگتا ہے تو رب کی شان ایسی ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی نافرمان بچہ ہوتا ہے نا، گھر سے بھاگ جاتا ہے تو شفیق ماں پڑوسن کو کہتی ہے کہ بچہ نافرمان ہے، بے وقوف، میرے سے ناراض ہے، مجھ سے نہیں مانگتا ہے، تیرے سے جا کر مانگتا ہے. اے 10 روپے تو لے لے اور تو ہی دے دینا، اس لیے کہ اگر یہاں سے بھی واپس چلا گیا کہاں ٹھوکریں کھائے گا. اور فرمایا جب بندہ آ کر رب سے مانگتا ہے تو رب کہتا ہے کہ میں تو تیری انتظار میں بیٹھا تھا، تو آیا ہی نہیں میرے پاس مانگنے کے لیے. آ تو صحیح میرے پاس، مانگ تو صحیح مجھ سے، اور اگر مجھ سے چھوڑ کر کسی اور سے مانگو گے تو ملے گا. ابھی پیچھے سورہ انعام میں آپ نے پڑھا ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر اللہ کے سوا
تم کسی اور سے مانگو گے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری لگی، کہا اے میرے رب مسنی الضر، اے میرے رب مجھے تکلیف لگی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تم کو خیر دینا چاہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی صورت میں ایک عجیب بات آپ نے پڑھی، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور ماں باپ، آپ سب کے ماں باپ قربان ہوں آپ کی ذات کے اوپر، اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جا کے تورات ملی نا، اور اللہ نے فرمایا جاؤ نا، نبوت ملی اور کہا کہ جاؤ جا کر کے فرعون کو سمجھاؤ، تو کہنے لگے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ دعا پڑھتے ہیں ہم بار بار، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، اے اللہ میری بات مجھے بات کرنا آسان کر دے، مجھے بات سمجھانا آسان کر دے۔ میرے آقا کو دعا مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، الم نشرح لک صدرک، اللہ نے ادھر سے ہی کہا ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، لیکن جب مانگنے کا نمبر آیا تو عجیب بات ارشاد فرمائی، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آج ہی پڑھا نا، قل لا، آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، ارے لوگو اللہ سے مانگو، اگر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مانگو گے تو میں بتاتا ہوں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں بھی اپنے لیے مالک نہیں، نہ نفع کا نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ کس سے مانگ رہے ہو؟ فرمایا کہیں نہیں ملے گا، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اور سے مانگتے ہیں، عباد امثالکم، ارے وہ تمہاری طرح کے تو بندے ہیں، کیا دیں گے ان سے؟ الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها، کن سے مانگ رہے ہو؟ ان کے ہاں سے ملے گا؟ کبھی سنا انہوں نے، دیکھا تمہیں؟ کبھی تمہاری بات کو انہوں نے سنا؟ کبھی تمہارا جواب دیا انہوں نے؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، سورت ختم ہو رہی ہے، اب آخری آیت ہے، ان سے کہو سارے مکہ کے کافر اکٹھے ہو جاؤ، قل ادعوا شرکاءکم، میں اللہ سے مانگتا ہوں اور تم غیر اللہ سے مانگو، قل ادعوا شرکاءکم، مانگو اپنے سارے شریکوں سے، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف ساری تدبیریں کرو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے سمجھنے بھی مت دو، میں تمہاری پرواہ نہیں کرتا ہوں، کیوں؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا آقا وہ اللہ ہے، نزل الکتاب، جس نے کتاب اتاری، جو کتاب اتار سکتا ہے وہ میری حفاظت بھی کرے گا۔ لیکن ایک بات اور سکھائی ساتھ میں کہ دعا مانگنی ہے دعا کے ادب کے ساتھ، دعا قبول ہوگی لیکن دعا کے ادب کے ساتھ۔ کیسے دعا مانگنی ہے؟ سورت کے بیچ میں بھی ایک مقام پر یہ بات کہی اور سورت کی آخری سے پہلی آیت میں یہ ادب دوبارہ دہرایا گیا، ادعوا ربکم، اپنے رب سے مانگو، لیکن کیسے مانگو؟ تضرعا وخفیا، مانگو رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، لیکن چلا کر کے نہیں، لیکن چلا کر نہیں، اور اسپیکر لگا کر زور زور سے چلاؤ۔ کہاں؟ کس نے کہا؟ پورے قرآن کو پڑھو، کسی آیت کو مجھے بتاؤ، کسی موقع پر اللہ نے کہا ہو کہ چلا چلا کر کے اکٹھے ہو جاؤ اور پھر مل کر کے زور زور سے پڑھو، مجھے یہ پسند ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، خفیا خفیا، چپکے سے، انہ قریب من المحسنین، اس لیے کہ وہ تمہارے قریب ہی رہتا ہے، اس کو کیوں چلا کر مانگنے کی ضرورت ہے؟ کیوں چلاتے ہو؟ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سازش ہے، ایک سکیم ہے کہ امت کو قرآن سے دور رکھا جائے، قصے سنائے جائیں، ٹوٹکے سنائے جائیں، کہانیاں سنائے جائیں۔ اگر قرآن سنایا جاتا تو پھر لوگ ناچتے، زور زور سے چلاتے۔ یہ منہ میں پانی آ گیا، دوسروں کو دیکھا اسپیکر لگا کر چلاتے ہیں، انہوں نے سوچا ہم بھی چلائیں گے زور زور سے یہ تسبیح، کہتے جناب وہ زور سے پڑھتے ہی نہیں، وہ ذکر نہیں کرتے، وہ درود شریف نہیں پڑھتے، ہم تو چلاتے ہیں۔ ارے تمہارا رب نے کہاں کہا تم زور سے پڑھو؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، خفیا خفیا، چپکے سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی نداء خفیا، چپکے سے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہہ رہا ہے، اس سورت کی آخری آیت سے پہلی آیت ہے، آپ جا کر ترجمہ پڑھ لیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، میرے پیارے اپنے رب کا ذکر کیجئے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کیجئے، فی نفسک، دل میں کیجئے، اور اگر ظاہر کرنا ہو، زور سے کرنا ہو تو فرمایا تضرعا، رو رو کر کے کیجئے، وخیفتا، ڈر ڈر کر کیجئے، لیکن آگے کیا ہے؟
ودون الجہری من القول، لیکن زور سے نہ کیجیے، ودون الجہری من القول، مگر زور سے نہ کیجیے، آخری سے پہلی آیت۔ اور کب کیجیے؟ فرمایا بالغدو والآصال، صبح بھی کیجیے شام کو بھی کیجیے، ولا تکن من الغافلین، اور غافل لوگوں میں سے نہ ہو جائیے، مگر چپکے 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 چپکے، دون الجہری من القول۔ وہاں پہ چراغ صاحب نے بیچارہ نے نا کہیں بڑا درد کے ساتھ کہا تھا، بند کرو تے پوچھو ایک ہی کہن قرآن شتابی، پنجابی سمجھتے ہو نا، شتابی نے جلدی جلدی، اگر قرآن کو بند کر دیو اور پوچھو ایک ہی ہے، کئی سارے غلاف اس پر چڑھاؤ، اس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، دور رکھا ہوا ہو، پوچھو ایک ہی ہے جناب، کہن قرآن شتابی، کہن گے او قرآن ہے، مانا پڑھ کے دسو، مانا پڑھ کے دسو، اگر ترجمہ کر کے بتاؤ مانا کا پڑھ کے دسو، تو پھر آخر لوگ وہابی کہ دو وہابی ہو گیا، یہ کیسا قرآن پڑھ رہا ہے، ہائے جے کوئی پڑھے قرآن میں ترجم وہ نہیں رہندا سنی، اگر ترجمے سے پڑھ لے وہ سنی کہاں رہتا ہے، تو بس بند کر کے رکھو، اگر کھول دو گے تو قرآن کہے گا واذکر ربک تضرعا واذکر ربک فی نفسک تضرعا ودون الجہر، واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول، پھر رب کہے گا چپکے 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 آہستہ آہستہ، اور لوگ کہیں گے چلا چلا کر لوگوں کو سنا کر کے، تو بات کیسے بنے گی؟ اور اب بات ختم کرتا ہوں، آخری رکوع کی یہ آیت سنا کر کے یہاں سے پہلا رکوع شروع ہوا، چونکہ سورت کی ابتدا بھی ہوئی کہ شرک چھوڑو، تو انتہا بھی یہیں پر ہو رہی ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاکرین۔ فرمایا انسان کا کیا کام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے، زندگی کس نے دی؟ بولو اللہ نے۔ فرمایا پھر اسی میں سے، یعنی اسی جنس میں سے، انسانوں میں سے ہی اس کے لیے بیوی پیدا کرتا ہے، اس کے لیے جوڑا پیدا کرتا ہے، بیوی کے لیے مرد اور مرد کے لیے بیوی، لیسکن الیہا، تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، اطمینان کریں، دل بہلائیں، اور یہ نہ سمجھنا ہے تو بوڑھوں سے پوچھنا لاسٹ میں کون سہارا رہتا ہے، لیسکن الیہا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، فرمایا پھر دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ناپاک قطرے کو انسان کی شکل دیتا ہے، فحملت، پھر جب اس کو لگتا ہے کہ کچھ امید ہے بچہ ہونے کی، دعوا اللہ، دونوں دعا کرتے ہیں اللہ سے، کیا دعا کرتے ہیں؟ لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر تو ہمیں اچھا سا بچہ دے گا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم دونوں تیرا شکر ادا کریں گے۔ فلما آتاہما صالحا، پر جب اللہ تعالیٰ ان کو نیک بچہ دیتا ہے، جعلا لہما شرکا، دونوں اس میں شرک کرنے لگ جاتے ہیں، دیا اللہ نے اور کہتے ہیں نہیں اب پیاں دتا جی، اب بواں دتا، اب کسی اور نے، فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکا، دونوں اس کو اس کے اندر شریک بنا لیتے ہیں۔ اور آگے پھر پورے رکوع میں اللہ نے فرمایا کن کو شریک بناتے ہو؟ فرمایا اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ میرے بھی اور آپ کے بھی دماغوں کو درست فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اپنی کتاب کو کھول کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سوچ کا بیڑا اللہ غرق کرے کہ قرآن بند کر کے رکھ لو اور پھر کس سے کہانیاں سناؤ لوگوں کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا۔ بہت اچھی بات یاد دلائی بھائی، وہ بڑے محسن اس بستی کے اور ہم سب کے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی دنیا سے چلا جائے اس کا خیر کے ساتھ ذکر کرو، فرمایا اگر کوئی اس کی غلطی بھی ہو تو اس کو یاد مت کرو، اور فرمایا مرنے والا انتظار میں رہتا ہے کہ زندہ میرے لیے کوئی دعا کریں، ہم سب دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ دل میں سب ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ اپنے ذکر کو قبول فرما، اپنے قرآن کی تلاوت کو قبول فرما، اپنے کرم سے قبول فرما، اپنے احسان سے قبول فرما، اے اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ اگر تیرے یہاں منظور ہو جائے تو چھوٹا سا کام بھی ہماری نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اگر تو قبول نہ کرے اے اللہ اگر تو ہمیں اپنے در سے واپس کر دے تو پھر تیرے در کے سوا کوئی در بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تجھ
سے مانگتے ہیں تو اپنا کرم فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمارے سامنے بہت مسائل ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہماری مغفرت کا ہے۔ اے اللہ جو دنیا سے ہمارے بھائی چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ خاص طور سے اس مسجد کے ابتدائی بانی اے اللہ ہمارے محسن اور ہمارے ساتھی اے اللہ چودھری احمد دین کی تو مغفرت فرما۔ اے اللہ وہ دنیا سے چلے گئے، اب وہ نہ خیر کر سکتے ہیں نہ شر کر سکتے ہیں، نیکیوں کا اور برائیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے ان کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے، نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنا ہم جانتے ہیں تیرا بندہ نیکیاں کرنے والا تھا، اے اللہ تو اپنے کرم سے ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی قبر کو نور سے پر فرما۔ اے اللہ تا حد نظر کشادہ فرما، اور یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ سارے قبرستان والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امام صاحب کی اہلیہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہم سب نے بھی مر جانا ہے اور ہمارے سامنے میں موت تیار ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہماری آخرت کی منزل آسان فرما۔ اے اللہ تجھ سے یہ درخواست ہے، ہم سیاکار ہیں گناہگار ہیں لیکن تیرے حبیب کی امت کے نام لیوا ہیں۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمیں اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا لیکن تم تو سو جائیں۔ اچھا غور نال سنو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرما۔